حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا اسوہ حسنہ۔ یوں تو تمام انبیاء علیہم السلام کی مبارک زندگیاں پوری نسل انسانی کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہیں، لیکن سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قرآن مجید میں جس شخصیت کی زندگی اور کردار کو بطور اسوہ حسنہ کے پیش کیا گیا ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں سورۃ الممتحنہ میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اور اس تلقین کے ساتھ ان کے کردار کے جس پہلوؤں کو اہمیت کے ساتھ اسی صورت میں اجاگر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے اجتماعی کفر اور اس کفر پر ڈٹ جانے والوں سے واضح طور پر برات کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی بندگی اور عبادت کی جاتی تھی ان سب معبودوں اور خود ساختہ خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے قوم پر واضح کر دیا کہ جب تک تم ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت پر نہیں آ جاتے تمہارے ساتھ ہمارا دوستی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم تمہارے اس نظام کو کسی حالت میں قبول کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی اس آیت کریمہ کا مختصر مفہوم ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دے کر مسلمانوں کو ان کی پیروی کی تلقین کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی یاد مختلف حوالوں سے ہر سال پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور چونکہ ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن اور دین کی اصل وارث ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی روایات کو زندہ رکھنے اور ان کی پیروی کا اہتمام بھی سب سے زیادہ وہی کرتی ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر کے وادی مکہ کو ایک بار پھر آباد کیا۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شیر خوار پیاسے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں چکر کاٹے تھے۔ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل ادا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر مینا میں لاکھوں جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں انہوں نے اللہ کے حکم پر جوان سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر اپنی طرف سے انہیں قربان کر دیا تھا۔ اللہ نے اس عظیم جذبہ قربانی کو قبولیت سے نوازتے ہوئے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت سلب کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے اور قربانی بھی ہو گئی، بلکہ ایسی قربانی ہوئی کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق اللہ نے اس کی یاد کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھنے کا وعدہ فرما لیا، اور اسی وعدہ خداوندی کے مطابق نہ صرف ہر سال لاکھوں جانور مینا میں ذبح ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں کروڑوں جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی عظیم المرتبت باپ کی اس عظیم قربانی کی یاد میں قربان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور جب وہ ہر امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں نسل انسانی کا امام بنا دیا، اور یہ ان کی امامت ہی کا اظہار ہے کہ ہر آسمانی مذہب کے پیروکار خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی خود کو حضرت ابراہیمی کہتے ہیں، عیسائیوں کا بھی دعویٰ یہی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی ابراہیمی کہلاتے تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ میں پرستش کے لیے جو بت نصب کر رکھے تھے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب دعووں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ مشرک تھے اور نہ بت پرست تھے، بلکہ وہ موحد اور بت شکن تھے، اسی لیے ان کے دین کے وارث مسلمان ہیں جو بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں اور توحید خداوندی کے علمدار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں اور آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ جس کا ذکر قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ ظلم و کفر اور شرک پر قائم سوسائٹی اور قوم کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے اور توحید خداوندی کا پرچم بلند کیا، اور ان کی دعوت صرف سمجھانے تک محدود نہیں رہی
بلکہ قوم کے اجتماعی کفر کو کھلے بندوں چیلنج کیا، انہیں لاجواب کیا اور خود اپنی قوم کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بت شکنی کے بعد قوم کی پنچایت کے سامنے ان کی پیشی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب قوم کے سرداروں نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے درمیان یہ بڑا بت جو سلامت کھڑا ہے اس نے کیا ہوگا، اور تم خود ان ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ پنچایت والوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور سب کے سب سر جھکائے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہ خدا کلام نہیں کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم کو اسی لمحے کا انتظار تھا، فوراً گویا ہوئے کہ افسوس ہے تم اور تمہارے ان معبودوں پر کہ اب بھی تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور وہ مکالمہ اس سے بھی بڑھ کر تھا جو شاہی دربار میں نمرود کے ساتھ ہوا، جو وقت کا بادشاہ تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ خدائی اختیارات اس کے پاس ہیں، وہ موت و حیات کا مالک ہے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تیرے پاس اگر خدائی اختیارات ہیں تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ نمرود اس سوال پر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اس کے تمام تر جاہ و جلال، لو لشکر، کر و فر کے باوجود فتح و کامرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حصے میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور مشاہدات اور محسوسات کی زبان کا دور تھا، ہر بات کو اسی معیار پر سمجھا اور پرکھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے عام لوگوں کے سامنے، پنچایت کے سامنے اور پھر بادشاہ وقت کے سامنے اسی زبان میں گفتگو کی۔ انہوں نے بتوں کے ٹوٹ جانے اور کلام نہ کرنے کو، ستاروں اور چاند کے ڈوب جانے کو، سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کے کھلے مشاہدات کو اللہ کی وحدانیت پر اپنے استدلال کی بنیاد بنایا، اور قوم کے ہر طبقے کو خود اس کی زبان میں لاجواب کر دیا۔ اور اس دور میں مشاہدات کی زبان کے غلبے کا یہ عالم تھا کہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق خود حضرت ابراہیم نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ وہ انہیں اس بات کا مشاہدہ کرائیں کہ مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں حج، طواف، سعی، قربانی اور مقام ابراہیم کے نوافل حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نسبت کا اظہار ہیں، وہاں کفر و ظلم اور اجتماعی نظام کے خلاف صف آرا ہونا اور منطق اور